الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعب الایمان کے سلسلہ میں ہمارا 11واں درس ہے۔ ایمان کا 8واں شعبہ، اس کا حصہ سوم، میزان پر ایمان۔ امام بہقی نے ایمان کی 8ویں شاخ میں حساب کے بعد میزان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ لِتَقْرِيرِ الْأَعْمَالِ وَالْوَزْنِ لِإِظْهَارِ مَقَادِيرِهَا لِيَكُونَ الْجَزَاءُ بِحَسَبِهَا۔ اور جب حساب کا مرحلہ گزر جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ وزن جزا کے لیے ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ یہ اعمال کا وزن محاسبہ یعنی حساب کے بعد ہو، کیونکہ محاسبہ تقریر اعمال یعنی اعمال ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وزن اس کی مقدار ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ جزا اس کے حساب و مقدار سے ہو۔ آگے آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 لکھتے ہیں جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اہل سنت کے عقائد کی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے: نؤمن بالبعث وجزاء الاعمال یوم القیامۃ والعرض والحساب وقراءۃ الکتاب والثواب والعقاب والصراط والمیزان۔ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور اعمال نامے پیش کیے جانے، حساب، اعمال نامے پڑھے جانے، ثواب و عذاب، پل صراط سے گزرنے اور اعمال تولے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے کہ میزان حق ہے اور اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھیں کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے۔ جو میزان ہوگا جسے اللہ قائم کرے گا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون آیت نمبر 102 تا 105 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کون؟ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر
سورہ القاریہ آیت نمبر 6 تا 11 میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ امام بہقی میزان پر ایمان کے حوالے سے شعب الایمان میں فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْمِيزَانِ فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ فَالْإِيمَانُ بِهِ كَالْإِيمَانِ بِالْبَعْثِ وَبِالْجَنَّةِ وَبِالنَّارِ وَسَائِرِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اور میزان کا ذکر حدیث ایمان میں وارد ہوا ہے، اس پر ایمان لانا ایسے ہے جیسے مرنے کے بعد جی اٹھنے، اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہے، اور ان تمام پر جن کا ذکر ان کے ساتھ ہوا ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث ایمان کیا ہے؟ وہی حدیث جبریل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی جب جبریل امین علیہ السلام انسانی روپ میں آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ یہ وہی حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حدیث ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور تو جنت اور دوزخ اور میزان پر ایمان لائے، اور تو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے، اور تو تقدیر پر اس کے خیر اور اس کے شر کے ساتھ ایمان لائے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب عنایت فرمایا تو سائل نے عرض کی اذا فعلت هذا فانا مؤمن، جب میں یہ کام کروں گا تو میں مومن ہوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تم مومن ہو گے۔ سائل نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب ایک دو ضروری بات اور سمجھے میزان کے حوالے سے، ترازو کے حوالے سے۔ قیامت کے دن ایمان کے وزن کی صورت کیا ہوگی؟ اس بارے میں مفسرین اکرام نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم ہے، یعنی اعمال کسی جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں مگر جسم کی اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا کر فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے، اور برے اعمال کبھی جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے جو صحائف ہیں ان صحائف کا وزن کیا جائے گا۔ صحیح اور متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھ دی جائے گی جس میں 2 پلڑے اور ایک ڈنڈی ہوگی۔ اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے، اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں۔ ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں۔ اس دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کے ترازو جدا جدا ہیں۔ جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے۔ میزان جو ترازو ہوگا اس کی وسعت کتنی ہوگی؟ مستدرک امام حاکم میں حدیث مبارکہ نمبر 8739 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان یوم القیامت فلو وزن فیہ السماوات والارض لواسیت،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، وہ اس قدر وسیع ہوگا کہ اگر اس میں ساتوں آسمان اور زمین بھی رکھ دی جائے تو اس میں سما جائے گی۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا ربی لمن یازن ھذا، اے ہمارے رب یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن شئت من خلقی، میری مخلوق میں سے جس کے لیے میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چند احادیث سنیں ایسے اعمال جو میزان کو بھر دیں گے۔ میزان کو، ترازو کو بھرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ صرف آدھا ایمان ہی نہیں بلکہ پاکیزگی اختیار کرو، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات والارضین ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعت فی الکفۃ المیزان ووضعت شہادۃ لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری لراجحت بہن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو لایا جائے، جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، اس کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ المعجم الکبیر 12849 نمبر حدیث مبارکہ، سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ 4799 4799۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں۔ میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا اخلاق۔ امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بخاری شریف میں سب سے آخری حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے، بخاری شریف کی بالکل لاسٹ والی حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، وہ کلمے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا میزان کا، اس پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میزان کو بھرنے والے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔